نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں، اس کو غور سے دیکھیے کہ یہ جو شخص ہے اس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شخص سعودی عرب کے اندر میرا کفیل ہے، حسین عبداللہ محمد بن ظاہر۔ اس کے حوالے سے میں آج اس لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کی مجھ سے دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ آج کل میری بہت ساری پرابلمز اس کے ساتھ چل رہی ہیں۔ معاملات کچھ یوں ہیں کہ میں 11 سال سے اس کے انڈر کام کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں چلتے چلتے یہ بات ضرور بتانا پسند کروں گا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، میں ان ممالک میں سے سب سے زیادہ محبت اگر کرتا ہوں تو سعودی عرب ملک ہے۔ مکہ اور مدینہ کی وجہ سے میں پاکستان سے بڑھ کر اس ملک سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارا سب کچھ مکہ اور مدینہ ہے۔ اس شخص کے حوالے سے مجھے آج بات اس لیے کرنا پڑی کہ اس شخص نے میرے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور میں انشاءاللہ العزیز 2 دن بعد یا 3 دن بعد جو ہے پراپر طریقے کے ساتھ اس کے اوپر مقدمہ درج کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کا ساتھ دینے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ظلم جو ہے، ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے۔ اللہ کا فرمان ہے نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو، بدی اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ایمان کے درجات ہیں ان میں سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ مومن جب کسی جگہ پر برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو زبان اور ہاتھ سے روکتا ہے، اس کو ہاتھ سے روکتا ہے۔ آگے میں مثال دیتا ہوں، اگر 2 آدمی لڑ رہے ہیں تو وہ آدمی ہاتھ سے ان دونوں کو روکتا ہے اور منع کرتا ہے۔ تو یہ اس کے ایمان کا اول درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر جو دوسرا آدمی ہے وہ اس سے ڈر رہا ہو کہ وہ مارے گا، مجھے اندیشہ ہے، اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے، تو اس کو زبان سے ہی کہہ دے کہ یار یہ ایسا نہ کرو، یہ ظلم ہے بھائی، برا ہے، بری بات ہے۔ تو یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ جو سب سے کم ایمان کا درجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو اپنے دل میں اس کو برا خیال کرو، دل میں کہو کہ یہ برا ہے۔ تو یہ تیسرا درجہ جو ہے وہ آ جاتا ہے ایمان کا۔ تو یہ میرے ساتھ اس شخص نے جو یہ میں نے فوٹو آپ لوگوں کو دکھائی ہے، 11 سال سے میرا کفیل تھا، مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اس وقت اس نے جو میرے ساتھ کام کیا ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ آج کل چونکہ ٹینشن بہت زیادہ چل رہی ہے، تو یہ ایک اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ ایک گواہی بن جائے کہ یہ جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں وہ غلط نہیں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی ہے اور دوسری تصویر یہ دکھائی ہے، یہاں سعودی عرب کے اندر ایک آدمی جو گورنمنٹ میں کام کر رہا ہو وہ اپنے لیبر نہیں رکھ سکتا، وہ اپنے کام کرنے والے آدمی نہیں رکھ سکتا۔ تو اس نے مجھے رکھا ہوا تھا زبردستی، اور یعنی غیر قانونی طریقے سے رکھا ہوا تھا، اپنے واسطے وسیلے سے کام اقامہ لائسنس بنوا دیتا تھا۔ تو میں چونکہ دکان
ڈال رہا تھا تو اس نے دکان کے اوپر پورا انویسٹمنٹ میری تھی. میں نے اپنے پاکستان سے پیسے لا کے میرا بھائی لے کے آیا تھا اور وہ پیسے میں نے انویسٹ کیے تھے, یہاں پر دکان ڈالی تھی. تو یہ دکان اس کے نام پہ نہیں ہو سکتی تھی, تو اس نے اپنے بھائی کے نام پہ دکان کی. یہ اس کے بھائی کی بھی میں تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کا نام جو ہے مرتضیٰ اس کا نام ہے, اور یہ دکان کا جو لائسنس ہے یہ اس کے نام پہ اس نے بنوایا. تو ہوا یہ کہ یہ دکان 4-5 سال میں نے کی. تو ایک دن مجھے یہ کہنے لگا کہ تم مجھے ریاض چاہیے. الریاض کے اندر میں نے لڑکیوں کا ہاسٹل اوپن کیا ہے. وہ ساری لڑکیاں جو قطیف اور عوامیہ سے وہ لے کے آیا تھا سب شیعہ لڑکیاں تھیں, یہ خود بھی شیعہ ہے. تو وہ اس نے ادھر ہاسٹل کھولا الریاض کے اندر. تو مجھے کہتا ہے کہ تم میرے اعمال ہو اور مولوی آدمی ہو, تو لڑکیوں کا کام ہے, داڑھی والے متوا ہو, تو تم مجھے ضروری چاہیے تم جیسا شخص. تو دکان کو سیل کرو, اگر نہیں سیل کرو گے زبردستی میں کروں گا, میں تمہاری دکان کو زبردستی سیل کر دوں گا, تمہارا خروئی لگا دوں گا. یعنی یہ اس طرح کس نے مجھے بہت دھمکیاں دیں. تو ظاہری بات ہے ہم لوگ پردیسی ہیں اور یہاں پر تو پیسے کمانے کے لیے آئے ہوئے. تو اس کے خوف سے میں نے وہ دکان جو تھی جو تقریباً کم و بیش 75,000 سعودی ریال کی تھی, وہ 35,000 کی وہ میں نے سیل کی. 30,000 ریال میں وہ میں نے سیل کی. 5,000 اس سے پہلے اس میں سے سامان میں نے نکال لیا تھا. یعنی 35,000 کی وہ میں نے دکان سیل کی. اس تقریباً 40,000 35-40,000 راؤنڈ اباؤٹ مجھے اس میں نقصان ہوا. تو مجبوری تھی. اس نے مجھے کہا کہ تم ریاض آؤ, آ کے تم کو وہاں پہ میں آفس میں بٹھاؤں گا اور لڑکیوں کو بھی تم چھوڑ کے آؤ گے. تو تمہاری جو سیلری ہوگی وہ 2,000 ریال ہوگی, اور سیلری صبح 7 بجے سے 2 بجے تک 3 بجے تک 2 بجے یا 3 بجے تک تمہاری ڈیوٹی ہوگی. اس کے بعد جو لڑکی اپنی پرائیویٹ گاڑی میں جانا چاہے باہر ادھر ادھر مارکیٹ میں یا کہیں گھومنے کے لیے, تو وہ پیسے ادا کرے گی, تو وہ پیسے تمہارے اپنے ہوں گے. میرے پاس چونکہ الحمدللہ اپنی گاڑی بھی تھی, پرسنل کار بھی تھی, تو یہ لالچ میں آ کے, لالچ نہیں مجبوری اس کو کہا جائے گا, کہ دکان مجبوری کی وجہ سے سیل کی اور میں یہاں ریاض میں آ گیا. میرے کافی سارے دوست جانتے ہیں اس سارے معاملے کو, کیونکہ بیلکس میسنجر کے اوپر 2-3 رومز کے اندر کافی سارے میرے بہن بھائی ہیں جو ان سارے معاملات کو جانتے ہیں اور اس بات کے گواہ ہیں, کیونکہ ان کو ہر روز میں یہ بات بتایا کرتا تھا. تو ہوا یہ کہ جو میرا اس کے ساتھ جھگڑے کا سبب بنا ہے وہ یہ ہے, 3-4 چیزیں ہیں. 1-2 چیز کو تو آدمی برداشت کر لیتا ہے, لیکن کبھی کبھی ایمان جو ہے وہ جوش مارتا ہے تو آدمی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جس طرح ممتاز قادری دیکھے پاکستان کے اندر اس نے وہ گورنر کا خون کر دیا, تو بات صرف یہ تھی کہ اس نے اسلامی قانون کو کالا قانون کہا. تو یہاں پر یہ جو لڑکیاں تھیں یہ سب چونکہ شیعہ تھی, تو یہ 2-3 واقعات میں آپ کو سناتا ہوں. کہ ہم جا رہے تھے روڈ کے اوپر, آگے پولیس والوں نے چیک پوائنٹ پہ تفتیش لگی ہوئی تھی, تو پولیس والے کی لمبی داڑھی تھی. تو پیچھے سے لڑکیاں بول رہی ہیں کہ یہ دیکھو لمبی داڑھی والا کتا, گدھا, یہ بہت کچھ انہوں نے بولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو دیکھیں میں بھی داڑھی والا آدمی ہوں, میں بھی سنی مسلمان ہوں. مجھے اتنا افسوس ہوا, میں نے پھر اس کو لڑکی کو بولا, میں نے بولا خاموش رہو, وہ جو بھی ہے تمہیں اس سے کیا لینا دینا, کاغذ میرے چیک کر رہا ہے, تمہیں کیا پرابلم ہے. تو اس طریقے سے چپ کروایا. دوسری جگہ پر مسجد کے اندر امام مسجد دعا مانگ رہے تھے, اللہم احزمہم بشار الاسد, اللہم احزم. وہ کتنے ظلم کر رہا ہے سوریا کے اندر, اور کتنا مسلمان سنیوں کو وہ مروا رہا ہے اور قتل کر رہا ہے. تو وہ مولانا صاحب دعا کر رہے تھے, تو یہ ان مولانا صاحب کو بھی بول رہی ہے کتا, ہمار, گدھا, وہ کیا کچھ اس نے بولا. کتنی تذلیل ہے یہ, دیکھیں مجھے بتائیں کہ میں کام تو کر رہا ہوں, ڈیوٹی کر رہا تھا. تو میں نے اس دن بھی اس کو یہ بولا ان لڑکیوں کو کہ تم اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کھاؤ, تمہیں کیا پرابلم بڑی ہوئی ہے, میرے سامنے کم از کم ایسی بات نہ کیا کرو. تو مجھے بھی وہ کہتی ہیں تم داڑھی کو چھوٹا کرو, تم اچھے انسان ہو, یہ وہ اس طرح کی جو باتیں کر کے وہ مجھے جو باتیں کیا کرتی تھی. بہرکیف معاملہ یہ تھا کہ جب سیلری لینے کا ٹائم آیا, تنخواہ لینے کا ٹائم آیا, تو کفیل مجھے کہتا ہے, اس نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا 2,000 سیلری کا,
تو مجھے اس نے 1300 ریال سیلری دی اور جھگڑا کیا، اور میں نے اس کو بولا کہ میں کام نہیں کروں گا، تو مجھے بولتا ہے جس طریقے سے وہ ایک مالک اپنے نوکر سے بات کرتا ہے، بہت بدتمیزی کی اس نے میرے ساتھ، بہت بدتمیزی کی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ پاکستان کے اندر کوئی آدمی ہوتا تو شاید دنیا کے اندر نہ ہوتا۔ اتنا غصہ تھا مجھے اس کے اوپر، لیکن چونکہ میں سعودی قانون کا احترام کرتا ہوں اور عرب لوگ ہیں اور عربوں سے محبت بھی ہے ہمیں کچھ شخصیات کی وجہ سے، تو میں خاموش رہا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت اور صبر عطا فرمایا اور میں خاموش رہا۔ تو اب معاملہ، میں نے اس کو کہا کہ میں تمہارے پاس کام نہیں کروں گا، اب مجھے تم نقل کفالہ دے دو یا میرا خروج لگا دو۔ اگر تم مجھے ایگزٹ پہ خروج پہ بھیجو گے تو تم کو ٹکٹ بھی دینا پڑے گی اور پیسے بھی، 2 مہینے کی سیلری جو تم نے 1 مہینے کی تو دی نہیں، اور دوسرا 1 مہینے سے میں فارغ ہوں، دمام کے اندر بھی 15-20 دن رہا تھا اور ادھر بھی آ کے کام نہیں تھا، تو یہ 2-3 مہینے کی سیلری بنتی ہے اور یہ ٹکٹ بھی تم لے کے دو گے۔ تو اس حوالے سے میں بڑی کنفیوژن کے اندر تھا، اور آج میں نے ایک آدمی جو سعودی تھا، وہ اس کا ہمسایہ تھا، میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا یار اس سے تم واسطہ ڈھونڈ کے جو ہے میں نے بات کی کہ تم اس کو کہو کہ مجھے جو ہے نقل کفالہ دے دو، تمہاری مہربانی، تم اپنے گھر میں اپنے گھر۔ تو اس کے ساتھ بھی اس نے بدتمیزی کی، میں عسکری ہوں، میں یہ ہوں، میں عسکری میں ہوں، میں سعودی ہوں، میں یہ، تو جو تیش دخلن تھا، تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے میں اتنا ڈسہارڈ ہوا، اور آج میں نے یہ اپلوڈ کی ہے کہ پتہ نہیں واللہ عالم کل کو کیا ہو۔ کل میری اس کے ساتھ ملاقات ہے، کل اس نے مجھے بلایا ہے، وہاں پر جو بھی ہوگا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وہ ضرور بتاؤں گا، اگر اللہ نے مجھے موقع دیا، اور ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ پرابلم ہو، میں اپنے 2 دوستوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں اس لیے کہ وہ بات کریں، اور اگر کوئی وہاں پر گڑبڑ ہو تو وہ ہماری صلح کروا دیں۔ تو آگے اللہ کو پتہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے سب اچھا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور میرا وہ کام کر دے۔ اور اگر کل کو کوئی معاملہ خراب ہوا تو دیکھیں وہی بات، اچھائی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اس چیز کے اوپر چلتے ہوئے، اور کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اور اگر اللہ نے وہ مصیبت کبھی نہیں آ سکتی جو اللہ نے لکھی نہ ہو۔ اگر کل کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صبر عطا فرمائے اور شکر گزار بندہ بنائے، اور آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اس سے ملنے کے بعد میں آپ لوگوں کے پاس آؤں گا اور پھر بات ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک الحبک وحب حبیبک وحب اصحاب النبی وحب اہل بیت وحب اولیاء اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔